بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارا مکمل ہوا تھا 20واں پارہ اور سورت ہماری چل رہی تھی سورہ عنکبوت۔ کون سی؟ سورہ عنکبوت۔ اس میں ہم جو ہے سن چکے کہ ایمان والوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں کیوں آتی ہیں، فرمایا اس لیے آتی ہیں تاکہ سچے جو ہیں اور پکے جو ہیں وہ الگ ہو جائیں اور کچے جو ہیں وہ کیا ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ اور پھر یہ بھی سنا کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ماں باپ ایسے کام کی طرف دعوت دیں کہ جو شریعت کے خلاف ہے، یا پھر یہ کہیں کہ تم کفر اختیار کر لو، فرمایا اس صورت میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی سن چکے کہ کافر لوگ جو ہے مشرک ایمان والوں سے کہتے تھے کہ تم ایمان چھوڑ دو، کیا کرو، ایمان چھوڑ دو اور کافر بن جاؤ۔ اور اگر جو کل قیامت کے دن پکڑ ہوئی بھی، اگر پکڑ، ہم تو پہلے کہتے کہ پکڑ ہوگی نہیں، مشرک تھے نا، انکار کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ بالفرض اگر قیامت کے دن پکڑ ہو بھی گئی تو پھر ایک کام کریں گے، تمہارے جرم کیا کرنا، تمہارے جو گناہ ہوں گی وہ ہم اپنے سر لے لیں گے۔ کیا کریں گے؟ تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے اور تم سو سزا کیا ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے، ہم تمہاری سزا اپنے سر لے لیں گے۔ فرمایا نہ، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا، اپنی اپنی سزا وہاں پر بھگتے گا۔ اور پھر سورت کے آخر میں جو ہے ہم کافروں کی مثال سن چکے کہ کافروں کی مثال کیسی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کافروں کی مثال مکڑی کی طرح ہے، یعنی مکڑی جس طرح جالا بنتی ہے اور اس کا جالا جو ہوتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے، ایک ہوا کا جو ایک تھوڑی سی ہوا چلتی ہے اور اس مکڑی کا جالا کیا ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جو کافر جن جھوٹے خداؤں کو اپنا خدا مانتے ہیں، مشرک اپنے جھوٹے پتھروں سے بنے ہوئے خدا کو کیا مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ بھی ان کے کسی کام، یہاں بھی نہیں آئیں گے کام اور وہاں پر بھی رہیں گے، یہ بے بس اور لاچار ہوں گے، ان کے ذریعے سے ان کو کوئی فائدہ، جس طرح مکڑی کا جالا اس کو فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح ان کی جن کی یہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ آج جو ہے اتل ما 21واں پارہ شروع ہوتا ہے ہمارا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سورت وہی ہے، سورہ عنکبوت، سورت مکمل نہیں ہوئی ابھی۔ فرمایا پارے کے جو شروع ہے یہاں سے فرمایا کہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، داعی، مبلغ، واعظ، جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، فرمایا اس کو دو کام کرنے چاہیے۔ کتنے کام؟ دو کام اہتمام کے ساتھ کرنے چاہیے۔ نمبر ایک، قرآن کریم کی تلاوت اس کو کثرت سے کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم کی تلاوت جو اس کو کثرت سے کرنی چاہیے۔ اور نمبر دو، نماز کا اس کو اہتمام کرنا چاہیے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے کیا کرتی ہے، روکتی ہے۔ منکر کہتے ہیں اس گناہ کو جس کے حرام ہونے پر شرعی دلیل موجود ہو۔ منکر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے حرام ہونے پر شرعی دلیل موجود ہو۔ اور فحش کہتے ہیں، فحشاء کہتے ہیں ایسے گناہ کو جس کو ہر عقل مند شخص جو ہے برا سمجھتا ہو، ہر عقل مند شخص کیا سمجھتا ہو، برا جس کو سمجھے اس کو کہتے ہیں فحشاء۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، کہ اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بہت زیادہ کشادہ ہے، فایای فاعبدون، تو میری ہی عبادت کرو تم۔ سورت کے شروع سے یہاں تک، سورہ عنکبوت کے شروع سے لے کر کے یہاں تک جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو کفار کی عداوت تھی، دشمنی تھی، اور وہ طرح طرح کی جو رکاوٹیں ڈال رہے تھے اور ایمان والوں کو ستا رہی تھی، اس کو بیان فرمایا۔ اس کو کیا کیا؟ جو ایمان والوں کے ساتھ دشمنی تھی اس کو بیان فرمایا، ایمان والوں کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈال رہے تھے، ایمان والوں کو ستا رہے تھے، اس کو کیا کیا؟ یہاں تک بیان فرمایا۔ اب یہاں سے جو ہے
مسلمانوں کے لیے کافروں کے مشرکوں کے شر سے بچنے کے لیے جو ہے ہجرت کا بیان فرمایا. کس کو بیان فرمایا؟ ہجرت کو بیان فرمایا. مشرکوں کے شر سے بچنے کے لیے اور حق کی اشاعت کرنے کے لیے اور حق اور انصاف، عدل اور انصاف کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جو تدبیر تھی اس کو یہاں سے آگے کیا کیا ہے؟ بیان فرمایا. اس کو ہجرت کہا جاتا ہے کہ اگر ایک جگہ رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہجرت کر کے ایسے علاقے کی طرف چلا جائے جہاں پر دین پر عمل کرنا کیا ہو؟ آسان. ایک جگہ اگر دین پر عمل کرنا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا، دین کو ماننا مشکل ہو جائے، فرمائے پھر اس جگہ سے چلے جاؤ اور ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر کیا ہو؟ دین پر عمل کرنا آسان ہو. کیوں؟ فإن أرضي واسعة، اللہ فرما رہے کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، کشادہ ہے، چلے جاؤ. لیکن پھر مسئلہ ہے، سوال اٹھتا ہے کہ جب انسان ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے جاتا ہے، ایک جگہ سے ہجرت کی اور دوسری جگہ جا رہا ہے، تو پھر وہاں جاتے ہوئے اس کو دو قسم کے خطرات محسوس ہوتے ہیں. کتنے؟ دو قسم کے خطرات، اور دو قسم کے شبہات بھی آتے ہیں. خطرات کو ہو یا شبہات کو، دو قسم کے خطرات اس کو محسوس ہوتے ہیں جو اس کے لیے ہجرت سے روکنے کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ ذریعہ بن جاتے ہیں، جو اس کو ہجرت نہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں. یعنی ہجرت نہ کرے انسان. دو قسم کے خطرات. نمبر ایک، پہلا خطرہ اس کو جان کا ہوتا ہے. کس کا؟ پہلا خطرہ جان کا ہوتا ہے کہ جب انسان وطن چھوڑ کر کے کہیں جائے گا تو جہاں سے نکلے گا وہاں کے لوگ جو ہیں اس پر، وہاں کے جو کفار ہیں، وہاں کے جو ظالم لوگ ہیں، وہ اس کا راستہ روکیں گے. کیا کریں گے؟ راستہ جہاں سے نکل رہا ہے تو وہاں سے کیا کریں گے؟ وہ راستہ روکیں گے، اور پھر ان سے مقابلہ بھی کرنا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے، مقابلہ بھی ہوگا. اور پھر جب یہاں سے نکل گیا تو راستے میں کہیں نہ کہیں ظالموں کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا. تو جب مقابلہ ہوگا تو وہاں جان بھی جا سکتی ہے. جان کا بھی کیا ہے؟ خطرہ ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. جان کا خطرہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہونے دو. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں تو دنیا میں کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا، آج نہیں تو کل موت آنی ہی ہے. ہر ایک کو یہاں سے جانا ہی ہے. تو جب ہر ایک کو موت آنی ہی ہے تو پھر انسان کو ہجرت سے رکنا نہیں چاہیے. ہجرت کے وقت انسان کو موت کا خوف نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ موت کا اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے آنا، اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے موت کا آنا جو ہے، یہ ہمیشہ کی نعمتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. انسان کا اللہ کے راستے میں موت کا آنا ہمیشہ کی نعمتوں کے حاصل ہونے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. اور وہ نعمتیں کہاں ملیں گی انسان کو؟ جنت کے اندر ملیں گی. کہاں ملیں گی؟ جنت کے اندر ملے گی. اللہ کے راستے میں اگر موت آ رہی ہے، حکم اللہ کا ہے نا ہجرت کرنا، اللہ کا حکم تھا ہجرت کرنا، تو ہجرت جب کیا اللہ کے دین کے لیے، پھر راستے میں موت آ گئی تو اس کے ذریعے سے کیا حاصل ہوگا؟ ہمیشہ کی جو ہے وہ نعمتیں انسان کو کہاں ملیں گی؟ جنت کے اندر حاصل ہوں گی. کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار. جنت کی نعمتیں، بالا خانے ملے گی جنت کے اندر، ایسے بالا خانہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور پھر دوسرا خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان ہجرت کرتا ہے اور دوسری شہر چلا جاتا ہے یا دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر کے چلا جاتا ہے تو روزگار کی تربیت کا مسئلہ آ جاتا ہے، ترتیب کا مسئلہ آ جاتا ہے. کس کا مسئلہ؟ روزگار کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب جہاں تھا وہاں تو روزگار کی ترتیب بنی ہوئی تھی، بزنس چل رہا تھا، کاروبار چل رہا تھا، روزگار مل رہا تھا. اب جب ہجرت کر کے دوسری جگہ جاؤں گا وہاں کیسے روزگار کماؤں گا، کیسے ترتیب بنے گی؟ تو یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ جو یہ ہے وہ یہی کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کہ روزگار دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. فرمایا روزی دینے والا تو اللہ ہے. اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ وہ تم کو کیا دے گا؟ روزی دے گا. اور پھر وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کیا تم نے جانوروں کو دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ کہیں جب جاتے ہیں تو اپنے ساتھ روزی لے کر کے جاتے ہیں؟ دیکھا کسی کو؟ کوئی جانور اپنے ساتھ روزی لے کر کے نہیں جاتا ہے. تو فرمایا اللہ یرزقها وإیاکم. اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے اور اللہ تم کو بھی کیا کرتا ہے؟ روزی دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. یہاں سے جو ہے مشرکین کی ایک بری حالت کو بیان فرمایا. مشرکین کی ایک بری حالت کو کیا کیا؟ بیان فرمایا. فرمایا جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے
تو مصیبت کے وقت ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بت ہماری مدد نہیں کر سکتے. مصیبت جب بڑی مصیبت آتی ہے تو ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ بت یہ ہماری مدد بالکل نہیں کریں گے، مدد بالکل نہیں کر سکتے. مصیبت سے اگر چھٹکارا دلا سکتا ہے تو کون دلا سکتا ہے؟ اللہ دلا سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا. اسی کو بیان فرمایا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کہیں سمندر کا یا دریا کا سفر کشتی میں کرتے ہیں، اور جب کشتی ان کی پھنس جاتی ہے، طوفان کی زد میں آ جاتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ بلاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں کیا دلا دے؟ چھٹکارا دلا دے. اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ سامنے جب وہ اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو اللہ رب العزت ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون، اور آگے فرمایا کہ مگر یہ ظالم جب خشکی پر پہنچتے ہیں، جب ان کو نجات مل جاتی ہے، بچ جاتی ہے ان کی جانیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اور خشکی پر پہنچ کر کے جب مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر اذا هم یشرکون، پھر اللہ کے ساتھ ان بتوں کو کیا کرتے ہیں؟ شریک ٹھہراتے ہیں، پھر بتوں کی پوجا میں لگ جاتے ہیں. یہ ان کی بری حالت ہے. یہاں پر جو ہے ہماری سورت ختم ہوئی، سورہ عنکبوت. پھر یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے سورہ روم. کون سی سورت؟ سورہ روم. اس سورت کا نام روم کیوں پڑا؟ اس سورت کی شروع میں ایرانیوں کے مقابلے میں روم کی فتح کی پیشن گوئی دی گئی ہے. روم کی فتح کی پیشن گوئی دی گئی ہے، جو کہ اس سورت کے نازل ہونے کے 7 سال بعد پوری ہوئی تھی. اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ سورہ روم. فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ روم کی شروع کی، ان کا ایک شان نزول بیان کیا گیا. شان نزول کیا ہے ان کا؟ فرمایا کہ دنیا میں 2 سپر پاور تھی. کتنی؟ مطلب جو سب سے زیادہ طاقتور مانی جاتی تھی، وہ 2 طاقتیں تھی. کون کون سی؟ روم اور ایران. روم اور ایران. روم کے ہر ایک بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور ایران کے ہر ایک بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا. اور رومی اہل کتاب تھے، عیسائی تھے. رومی جو تھے وہ کیا تھے؟ اہل کتاب عیسائی تھے. اور ایرانی جو تھے وہ آتش پرست نجومی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے تو نجومی کہلاتے تھے. رومی اہل کتاب تھے، عیسائی اہل کتاب عیسائی، اور ایرانی آتش پرست نجومی تھے. ایران جو تھا وہ مسلسل روم والوں پر حملہ کرتا تھا، اور مسلسل ان کو کیا ہوتی تھی؟ شکست ہوتی تھی. اور یوں جو ہے ایران والے آگے بڑھتے رہتے تھے. اور ادھر جو تھے مکہ میں، مکہ کے مشرک بت پرست تھے. مکہ کے جو مشرک تھے وہ کیا تھے؟ بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو ان کی ہمدردیاں ایران والوں کے ساتھ تھی. مکہ والوں کی ہمدردی کس کے ساتھ تھی؟ ایران والوں کے ساتھ تھی. اور جب کسی شہر کو ایران والے فتح کرتے تھے تو یہ مشرک لوگ کیا کرتے تھے؟ مشرک لوگ خوشیاں مناتے تھے اور ایمان والوں کو چڑھاتے تھے کہ دیکھو ہمارے بھائی ایرانی جو ہے وہ مسلسل روم کو شکست دے رہے ہیں اور فتح حاصل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے ایمان والوں کو چڑھانا شروع کیا کہ ایرانی جو ہیں وہ رومیوں کو شکست دے رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، سورہ روم. یہ آیت نازل ہوئی اور جس میں 2 پیشن گوئیاں بتائی گئی. کتنی؟ 2 پیشن گوئیاں بتائی گئی. کیا؟ کہ چند سالوں میں روم والے ایرانیوں پر غالب آئیں گے. چند سال کے بعد جو ہے، پہلے رومی ہار رہے تھے اور ایرانی کیا آ رہے تھے؟ غالب آ رہے تھے. لیکن فرمایا کہ چند سالوں کے بعد جو ہے، چند سالوں کے اندر جو ہے رومی کیا کریں گے؟ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک اور خوشخبری سنائی. کیا؟ کہ ان قریب ایمان والے بھی کیا آئیں گے؟ کافروں پر غالب آئیں گے. اور جس کی وجہ سے ایمان والے کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے. ایمان والوں کو خوشی ملے گی. تو جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور جس وقت قرآن نے یہ کہا کہ رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے اور ایمان والے بھی کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے، تو اس وقت بظاہر ایسا لگ نہیں رہا تھا، کوئی ایسی صورت نہیں تھی جس کی وجہ سے کوئی ایسا کہہ سکے کہ رومی کیا آ جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے. کوئی صورت ایسی نہیں تھی. اسی وجہ سے مشرکین مکہ کا ایک سردار تھا ابی بن خلف. کون؟ ابی بن خلف جو ہے، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے 100 اونٹوں کی شرط لگائی
کس چیز کی؟ کہ اگر رومی غالب آ گئے تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دوں گا؟ 100 اونٹ دوں گا. لیکن اگر رومی ہار گئے اور ایرانی کیا ہو گئے؟ جیت گئے, تو پھر اس صورت میں ابو بکر کو کیا کرنا پڑے گا؟ 100 اونٹ دینا پڑے گا. جس وقت یہ شرط لگائی گئی تھی اس وقت دونوں طرف سے شرط لگانے کی جو حرمت تھی وہ ابھی تک آئی نہیں تھی, نازل نہیں ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے جس وقت یہ صورت نازل ہوئی, صورت نازل ہونے کے 7 سال کے بعد, کتنے سال کے بعد؟ 7 سال کے بعد اللہ رب العزت نے دونوں پیشن گوئیوں کو مکمل فرمایا. یعنی رومیوں کو اللہ نے کیا کی؟ رومیوں نے ایرانیوں پر حملہ کیا اور اللہ رب العزت نے رومیوں کو کیا دے دی؟ فتح دے دی. اور اسی سال مسلمانوں کی مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ ہوئی. کون سی؟ غزوہ بدر ہوئی. اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بدر کے اندر کیا عطا فرمائی؟ فتح عطا فرمائی, جیت عطا فرمائی. اور مشرکین مکہ کو کیا ہو گئی؟ شکست ہوئی, ہار گئے وہ. اب جب دونوں پیشن گوئی پوری ہو گئی تو ابی بن خلف تو بدر کے اندر مارا جا چکا تھا, وہ تو جہنم میں چلا گیا تھا. لیکن اس کے جو بیٹے تھے انہوں نے شرط کو کیا کیا؟ پورا کیا. اور 100 اونٹ جو شرط لگائی تھی 100 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے. لیکن جب یہ اونٹ لیے گئے اس وقت دونوں طرف سے شرط لگانے کی حرمت کیا ہو چکی تھی؟ نازل ہو چکی تھی کہ دونوں طرف سے شرط لگانا کیا ہے؟ حرام ہے. لہذا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو اونٹوں کو کیا کر دو؟ صدقہ کر دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اونٹوں کو کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا. اس کے بعد ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. یہاں سے جو ہے پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا. کس کو؟ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو بیان فرمایا اور فرمایا انسان کو مٹی سے پیدا کیا. قدرت کی جو بڑی نشانی ہے کہ انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا. اور مرد کی راحت کے لیے بیوی کو بنایا. اور وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور ان کے درمیان مودت, الفت اور محبت کو کیا کر دیا؟ ڈال دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا, آسمان کا اور زمین کا پیدا کرنا, اور زبانوں کا اور رنگوں کا مختلف ہونا. کسی کو کوئی رنگ دیا, کسی کو کوئی رنگ دیا, کسی کی کوئی زبان ہے, کسی کی کوئی زبان ہے. اور پھر اللہ کے حکم سے زمین اور آسمان کا قائم رہنا, اور پھر اسی طرح جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, اس کو بیان فرمایا. یعنی پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو کیا کیا؟ بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء. اس صورت کے اکثر حصے میں جو سورہ روم ہے, سورہ روم کے اکثر حصے میں اللہ رب العزت نے غافل انسانوں کو غفلت سے بیدار کیا. جو غفلت میں پڑے ہوئے ان کو کیا کیا؟ بیدار کیا. اور بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیوں کو بیان فرمایا. قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا. اکثر صورت کے اکثر حصے میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ہی کیا کیا ہے؟ بیان فرمایا. فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ ہوا جس نے تم کو پیدا کیا من ضعف, کمزوری سے, کمزوری کی بات پیدا کی ہے. یعنی ابتدائی حالت کو بیان فرمایا کہ انسان کتنا کمزور ہوتا ہے, قطرہ ناپاک سے بنتا ہے, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر کمزوری کے بعد اللہ نے اس کو کیا عطا کیا؟ قوت عطا فرمائی. جب جوانی میں ہوتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ طاقت ہوتی ہے, اس کے پاس قوت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا, پھر اس کے بعد طاقت کے بعد کیا عطا فرماتا ہے؟ کمزوری عطا فرماتا ہے اور بڑھاپا عطا فرماتا ہے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے پھر کمزور ہو جاتا ہے, بال سفید ہو جاتے ہیں. فرمایا اللہ یہ ہے کہ جس نے تم کو کمزوری کے بعد طاقت بخشی اور پھر طاقت کے بعد کیا بخشی؟ کمزوری کو بخشا. یہاں پر سورت ختم ہوئی, سورہ روم, مختصر عرض کیا میں نے. اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ لقمان شروع ہوتی ہے. کون سی سورت؟ سورہ لقمان شروع ہوتی ہے. اس سورت میں چونکہ اس کا لقمان نام اس لیے پڑا کیونکہ حضرت لقمان جو تھے حکیم تھے, انہوں نے ان کی نصیحتوں کا ذکر ہے, جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی ان کا ذکر ہے, اس لیے سورت کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ لقمان پڑ گیا. سورہ لقمان کے شروع میں ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور ویؤتون الزکاۃ, اور زکات دیتے ہیں, اور وهم بالآخرۃ هم یوقنون, اور آخرت کے دن پر کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں. ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہیں. یعنی اللہ نے جو سیدھا راستہ بیان فرمایا یہ اس پر کیا ہے؟ اسی پر, سیدھے راستے پر ہیں. واولئک ھم المفلحون, اور جو سیدھے راستے پر چلے گا تو وہ ناکام ہونے والا نہیں ہے. اولئک ھم المفلحون, یہی لوگ
کامیاب ہونے والے، یعنی جو سیدھے راستے پر چلے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن الناس من یشری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم۔ یہاں سے جو ہے مشرکین مکہ میں ایک سردار تھا، اس کا نام تھا نضر بن حارث۔ نضر بن حارث مشرکین مکہ میں ایک بڑا تاجر تھا، اور تجارت کے لیے یہ مختلف ملکوں کا کیا کرتا تھا؟ سفر کرتا تھا، وہ مختلف ملکوں میں جاتا تھا، اور وہاں سے پرانے بادشاہوں کی قصے اور کہانیاں، اور پھر قصے اور کہانیوں پر مشتمل جو کتابیں ہوتی تھی ان کو لے کر کے آتا تھا، اور ساتھ میں پھر گانے والی کنیزوں کو بھی، باندیوں کو بھی کیا کرتا تھا؟ ساتھ لے کر کے آتا تھا، اور اہل مکہ کو جمع کر کے کہتا تھا کہ محمد تمہیں پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں سناتے ہیں، یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، ان کے قصے کہانیاں سناتے ہیں، تو آؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی چیز سناتا ہوں، اس سے بھی اچھی زیادہ کہانیاں سناتا ہوں۔ اور یہ کتابیں لانے کا مقصد، کہانیاں سنانے کا مقصد اور گانے سنانے کا مقصد اس کا کیا تھا؟ تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں، تاکہ لوگ قرآن سے دور رہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ اسی کو بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خرید لیتے ہیں، اور تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خدا کے راستے سے بھٹکا دے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیا کر دے؟ بھٹکا دے، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور تاکہ اس کا کس کا؟ قرآن کا اس کے ذریعے سے کیا کریں؟ مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہاں سے جو ہے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا۔ کس کا؟ حضرت لقمان کا، کہ اللہ رب العزت ان کو حکمت کی چیزیں عطا فرمائی تھی، حکمت کی چیزیں عطا فرمائی تھی، اور وہ توحید پرست تھے، اور یہ بھی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک بندے تھے، اللہ کے کیا تھے؟ نیک بندے تھے، اور اللہ نے ان کو حکمت کی چیزیں عطا فرمائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہاں سے جو ہے لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تھی اس کا ذکر ہے۔ کیا نصیحتیں فرمائی تھی؟ سب سے پہلے کہ بیٹے شرک نہ کرنا، شرک لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم، بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے شرک۔ اور دوسری نصیحت فرمائی کہ اللہ کے علم کا قائل رہنا، اللہ کے علم کا کیا رہنا؟ قائل رہنا، اس لیے کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوتی ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو حاضر کر دیتی ہے، کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، اور نیکی کا حکم کرتے رہنا، کیا کرنا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ نیکی کا حکم کرتے رہنا اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت اور پریشانی تجھے پہنچے اس پر کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں کے ساتھ ترش روئی سے پیش مت آنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے سے ان کے ساتھ بات کرنا، اور زمین پر وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر کے مت چلنا، اور اپنی آواز کو پست رکھنا، کیا کرنا؟ اپنی آواز کو پست رکھنا، اونچا نہیں کرنا، اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر سورت کے اخیر میں جو ہے فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے، 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ 5 چیزیں جن کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہاں سے 5 چیزوں کا فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر جو لوگ ہیں انہی 5 چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس لیے ان 5 چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایسا نہیں کہ ان 5 کے علاوہ اللہ کو علم نہیں، فرمایا یہ 5 بھی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، لیکن یہ 5 چیزیں عموماً لوگوں کی تذکروں میں رہتی ہے، تو لوگ عموماً اس پر کیا کرتے ہیں؟ گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کو ہے۔ کیا کیا؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، نمبر 1 قیامت کب ہوگی اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اور وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماداؤں کے رحم کے اندر کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا،
کل انسان کیا کمائے گا اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اور پھر انسان کو موت کہاں آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. سورت ختم ہوئی. اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورہ سجدہ. سورہ سجدہ اس سورت میں جو ہے یہ سجدہ ہے اور سجدے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ سورہ سجدہ رکھ دیا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کے دن فجر کی جو نماز پڑھتی تھی اس کی پہلی رکعت میں اس کو کیا کرتے تھے؟ تلاوت فرماتے تھے. جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں اس سورت کو کیا کرتے تھے؟ تلاوت فرماتے تھے. فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. یہاں سے زمین اور آسمان کے درمیان کی جو چیزیں ہیں ان کی تخلیق کو بیان فرمایا. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین، آسمان اور جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے درمیان ہے اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا. کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اور 6 دنوں سے مراد 6 دنوں کی مقدار ہے، کیونکہ اس وقت دن اور رات نہیں تھے، تو 6 دنوں کی سے مراد کیا ہے؟ 6 دنوں کی مقدار مراد ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے قیامت کے دن کی طوالت کو بیان فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے کتنا لمبا ہوگا. فرمایا کہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، یعنی اس دن کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال ہوگی. کتنی ہوگی؟ 1000 سال ہوگی. اور پھر سورہ معارج میں فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کے دن کی مقدار جو 50,000 سال ہوگی. کتنی؟ 50,000 سال ہوگی. تو ایک جگہ کم مدت بیان فرمائی اور ایک جگہ زیادہ مدت بیان فرمائی. فرمایا کہ اس لیے ہے اس کی ہولناکی، قیامت کی جو ہولناکی ہوگی اس ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کو کسی کو کم لگے گا اور کسی کو زیادہ لگے گا. اور اپنے اعمال کی وجہ سے جو جتنا بڑا مجرم ہوگا اس کو قیامت کا دن اتنا زیادہ لمبا لگے گا، اور جو جس کے جرم کم ہوں گے اتنا ہی اس کو قیامت کے دن کم لگے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، قیامت کے دن مجرموں کی جو حالت ہوگی اس کو بیان فرمایا. کیا حالت ہوگی؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب مجرم لوگ اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے. سر کیا ہوں گے؟ مجرموں نے اپنے سر اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے ہوں گے. اور پھر ان سے کہا جائے گا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہ وہ آگ ہے، جہنم کی آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اصلوها فاصبروا اصلوها افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم کو نظر نہیں آ رہا ہے. اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے پروردگار، ابصرنا اب دیکھ بھی لیا، سمعنا اب سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا ایک موقع اور دے دے، فرجعنا ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا ہم کیا کریں گے؟ نیک اعمال کریں گے، انا موقنون اب ہم یقین بھی کریں گے، اب دیکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے، اب ایک موقع دے دے ہمیں واپس جانے کا. اللہ فرمائیں گے اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، داخل ہو جاؤ اس جہنم کے اندر، اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، اب چاہے صبر کرو یا نہ صبر کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے کیا ہے؟ برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو بدلہ دیا جائے گا ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. اور فرمایا جائے گا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہ چکھو تم بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جو تم ہماری اس دن کی ملاقات کو، قیامت کے دن کی ملاقات کو، قیامت کے دن کی عدالت کو تم بھول گئے تھے نا، اس وجہ سے اب کیا کرو؟ چکھو تم جہنم کے عذاب کو. انا نسیناکم، تم قیامت کے دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور ہم تم کو کیا کر گئے ہیں؟ بھول گئے ہیں. وذوقوا العذاب الخلد، ہمیشہ کے عذاب کو چکھو، بما کنتم تعملون، ان کاموں کے بدلے میں جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے سورت کے اخیر میں ایمان والوں کی صفات کو پھر بیان فرمایا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فرمایا کہ تتجافى جنوبهم، ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے کیا رہتے ہیں؟ الگ رہتے ہیں. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ راتوں کو ان کے جو پہلو ہیں بستروں سے الگ رہتے ہیں. اور یدعون ربهم، کرتے کیا ہے؟ اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں. اپنے رب سے کیا کرتے ہیں؟ الذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، جن کی رات جو ہے گزرتی ہے، کسی کی رات سجدے میں گزرتی ہے اور کسی کی رات قیام میں گزرتی ہے. اور یدعون ربهم، اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں. خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے اور لالچ کرتے ہوئے.
ڈرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور عذاب کے ڈر، عذاب کا کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے رہ گئی سورہ احزاب، انشاءاللہ سورہ احزاب کل ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔